السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ درویش اور آپ دیکھ رہے ہیں واک وتھ سمیع۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، یہ وہ لمحہ ہے جس کا کسان پورا سال انتظار کرتا ہے۔ سیزن بھر کی محنت دیکھ بھال، اب یہ فصل ہارویسٹنگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب خزاں پہاڑوں اور وادیوں پر اترتی ہے، تب ان کھیتوں میں زندگی کی ایک نئی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ سب سے پہلے مکئی کی کٹائی شروع کی جاتی ہے اور پھر بالیاں سوکھنے کے لیے چند دن انہی کھیتوں میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس کے کسان محنت، فطرت کی پیازی اور زندگی کے قدرتی چکر کی خوبصورت جھلک دکھاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، کسان ہاتھوں میں درانتی لیے ایک ایک بالی کو احتیاط سے کاٹ رہے ہیں۔ دھوپ کی نرم کرنیں سنہری مکئی پر پڑتی ہے تو منظر اور بھی دلکش بن جاتا ہے۔ ہوا میں بٹو کی خوشبو گل جاتی ہے اور ہر طرف زندگی کی رونق نظر آتی ہے، جیسے زمین اور کسان کے درمیان ایک خاموش شکر گزاری کا رشتہ ہو۔ اب والا اب باری ہے ان سوکھے ہوئے بٹوں سے چھلکے اتارنے کی، جسے یہاں مقامی طور پر کون اتارنا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب مکئی کے سنہرے بٹے اپنے اصلی روپ میں سامنے آتے ہیں۔ کسان ایک ایک بٹے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے خشک چھلکے احتیاط سے الگ کرتے ہیں اور پھر صاف بٹوں کو ایک طرف جمع کیا جاتا ہے۔ ان چھلکوں کو اور ان بالیوں کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں باندھ کر دوبارہ دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ منظر دیہاتی زندگی کی خود کفالت اور فطرت سے ہم آہنگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ زمین سے اگی ہوئی ہر چیز کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ استعمال ہوتی ہے۔ جانوروں کی سائلج کے لیے اس گھاس کا چٹا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بٹے ہیں جن سے چھلکے اتارے جا چکے ہیں، اب انہیں صاف ستھرے تھیلوں میں بھرا جاتا ہے اور گھر کی چھت یا کسی محفوظ خشک مقام پر رکھا جاتا ہے تاکہ مکمل طور پر سوکھ جائے۔ جب بٹے اچھی طرح خشک ہو جاتے ہیں تب انہیں شیلر مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ مشین تیزی سے بٹوں کو گھما کر ان کے دانے الگ کرتے ہیں۔ لمحوں میں سنہری دانے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور خالی بٹے دوسرے طرف۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فصل اپنی آخری شکل میں سامنے آتی ہے۔ محنت کے مہینوں کا سفر اب خوشبو، رنگ اور سکون میں بدل جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، تھریشنگ پروسیس سے گزارنے کے بعد اب احتیاط سے اس دانوں کو صاف کیا جاتا ہے اور محفوظ مقام پر سوکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دھوپ کی روشنی ان دانوں کو چمک دیتی ہے اور ہر دانے میں کسان کی محنت، پسینہ اور شکر گزاری جھلکتی ہے۔ جب فصل مکمل تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ اور عشر الگ کیا جاتا ہے تاکہ برکت قائم رہے اور رزق میں اضافہ ہو۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اب یہ دانے صاف، خشک اور تیار ہے۔ اب ان کو اگلی منزل پنچکی کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ وہی پنچکی جہاں محنت کے یہ دانے آٹے میں بدل دیے جاتے ہیں اور رزق کی خوشبو ہر گھر تک پہنچ جاتی ہے، جو نہ صرف زمین کی برکت بلکہ انسان کی محنت کی کہانی سناتا ہے۔ ہر گھومتی چکر، ہر اڑتا ذرہ یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ رزق ہمیشہ محنت، صبر اور شکر گزاری سے جڑ کر آتا ہے۔ جناب والا، آلموسٹ اب یہ سفر انجام تک پہنچ چکا ہے۔ وہی آٹا جو کبھی کھیتوں میں سنہری مکئی کے بٹوں کی صورت میں لہرا رہا تھا، آج اس سے روٹی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ محنت، شکر گزاری اور صبر کا نتیجہ ہے۔ زمین سے دانہ اگتا ہے، دانے سے رزق بنتا ہے اور رزق سے زندگی قائم رہتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ایک کسان کی محنت کا سفر، بیج سے روٹی تک، زمین سے زندگی تک۔ اگر آپ ایسے سفر کے شوقین حضرات ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر دانہ، ہر کہانی سمیع واکس میں ایک نئی آغاز کی نشانی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔